ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، کھانا چھوڑ دیا ہے میں نے، جب تک تو یہ دین نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ بیٹے نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ماں اگر آپ کے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور آپ ایک ایک کر کے ان تمام زندگیوں کو اسی ضد پر ختم کر دیتی تب بھی میں یہ دین نہ چھوڑتا۔ کون تھے یہ اور انہوں نے یہ اتنی ہمت کہاں سے پائی تھی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے ہمیں ایک اور کہانی سننی پڑے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے سفر سے واپس آئے تھے۔ دل میں ایک بے چینی تھی، کسی چیز کا شدت سے انتظار تھا اور کانوں میں اس بوڑھے عالم کی آواز گونج رہی تھی، پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ لیکن ابھی وہ مکہ پہنچے ہی نہیں تھے کہ قریش کے سردار ان کا انتظار کر رہے تھے۔ عقبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل سب ایک ساتھ۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی کہا، اے ابو بکر، عبد المطلب کے یتیم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، اب ان سے نمٹنا آپ کا کام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سنا اور اچھے انداز میں انہیں ٹال دیا، لیکن اندر ہی اندر ان کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگے، کیا وہ لمحہ آ گیا؟ کیا وہی ہیں؟ وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی فرمایا، میں تمہارے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا ابو بکر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بوڑھے شخص کے وہ اشعار جو اس نے آپ کو یمن میں سنائے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانپ اٹھے، پوچھا، اے میرے دوست، آپ کو اس بارے میں کیسے پتا چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عظیم فرشتے سے جو مجھ سے پہلے بھی نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ وہ خواب، وہ عیسائی عالم، یمن کا بوڑھا، وہ نشان اور اب یہ فرشتہ، سب کچھ آج ایک ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا، اپنا ہاتھ مجھے دیجیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آج گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگایا اور یوں وہ شخص جسے آسمان نے چنا تھا اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو وہ ایک لمحے کو بھی نہ رکے۔ انہوں نے سوچا کہ جو ایمان کی روشنی مجھے ملی ہے کیوں نہ وہ دوسروں تک بھی پہنچائی جائے۔ وہ اپنے جاننے والوں کے پاس گئے، ایک ایک کو بلایا، ایک ایک کو سنایا۔ پہلے آئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے سنا اور فوراً ایمان لے آئے۔ لیکن یہ خبر جب ان کے چچا حکم تک پہنچی تو طوفان آ گیا۔ چچا نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور چیخا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کر چکا ہے، اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو یہ دین نہیں چھوڑ دیتا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں اٹھائیں اور صرف اتنا کہا، اللہ کی قسم میں یہ دین کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چچا نے تکالیف دی، دھوئیں میں کھڑا کیا، لیکن عثمان ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق جنت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس۔ 19 سال کا نوجوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں،
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن جب سعد بن ابی وقاص اپنے گھر پہنچے تو یہ خبر ماں تک پہنچ چکی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تک تم یہ دین نہیں چھوڑو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا۔ وہ ماں کو بہت چاہتے تھے لیکن ایمان اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ انہوں نے ماں کو دیکھا اور کہا، ماں اگر آپ کے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور سب زندگیاں ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی میں تب بھی اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ دن گزرنے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے رہے لیکن ایمان کو پھر بھی نہ چھوڑا۔ آخر ماں کمزور پڑ گئی اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ سوچیں یہ سب لوگ کتنے مختلف تھے، ایک تاجر، ایک نوجوان، ایک 19 سال کا لڑکا، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی ایمان کی آگ جسے کوئی بجھا نہ سکا۔ اور یہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کا نتیجہ تھا۔ وہ شخص جسے آسمان نے چنا تھا اب وہ زمین پر روشنی پھیلا رہا تھا، ایک ایک دل کو جگا رہا تھا، لیکن مکہ بھی سو رہا تھا۔ اور جب مکہ جاگے گا تو طوفان آئے گا، ایسا طوفان جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہوگا۔